بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام بزم شاعری میں دنیا اردو کے ان ممتاز شخصیات کو مدعو کیا جاتا ہے کہ جن کا براہ راست تعلق ادب تخلیق کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی تعلق سے آج ہماری خوش نصیبی ہے، ہماری بزم کی خوش نصیبی ہے کہ ہماری بزم میں دنیا اردو کے ایک ایسے ممتاز شاعر موجود ہیں کہ جن کے کلام سے ان کے جونیئر، ان کے سینئر، ان کے ہم اثر استفادہ کرتے ہیں۔ پسندیدہ شاعروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تمام لوگ ان کے کلام کو بہت توجہ سے سماعت کرتے ہیں، نہ صرف سماعت کرتے ہیں بلکہ پڑھتے بھی ہیں۔ اور میں آپ کے علم میں یہ بھی لانا چاہتا ہوں کہ ہمارے آج کے مہمان امریکہ سے تشریف لائے ہیں۔ امریکہ میں ادبی تقریبات کا اہتمام باقاعدگی سے رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خوبصورت لب و لہجے کے شاعر عابد رشید۔ السلام علیکم۔ عابد صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے زحمت کی اور بزم شاعری کا حصہ بنے۔ میں اپنی تمام ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میٹرو ون نیوز چینل کے CEO عامر مسعود شیخ صاحب کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ پروگرام بزم شاعری میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کا سنائے صفی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عابد بھائی، ہم چونکہ آپ کو بارہا پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو سماعت کرنے کا شرف ہمیں کم حاصل رہتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ چونکہ پاکستان میں مستقل بنیادوں پر نہیں ہیں، تو آپ کے جو ہم نے دیکھا کہ مجموعہ کلام آ چکا ہے، اس کا میں ابھی اس پر ذکر بھی کروں گا اور اسے سامعین تک اس کا سرورق بھی پہنچائیں گے، انہیں دکھائیں گے۔ تو عابد بھائی، امریکہ کے تعلق سے اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ نوجوان نسل کیا راغب ہے ادب کی جانب، اس تعلق سے کچھ فرمائیے۔ وہ نوجوان نسل جو پاکستان سے مائیگریٹ کر کے گئی ہے وہ تو ڈیفینیٹلی راغب ہیں، اور جو نوجوان نسل وہاں پر پیدا ہوئی ہے اور وہاں پر گرو اپ ہوئی ہے، تو وہ جو ہے وہ انگلش ادب سے، انگلش لٹریچر سے زیادہ اس کی طرف انکلائنڈ ہیں۔ تو اردو چونکہ وہ پڑھ نہیں پاتے، سمجھ لیتے ہیں کسی حد تک اور بول لیتے ہیں کسی حد تک، لیکن وہ لکھ نہیں پاتے، پڑھ نہیں پاتے۔ تو اس وجہ سے وہ نئی نسل جو ہے وہ اردو کی طرف تو اتنا نہیں ہے، لیکن جو بھی بچے یہاں سے جا رہے ہیں تو وہ ان کی انٹرسٹ ہے، وہ توجہ دے رہے ہیں، لیکن یہ کہ بالکل جو تازہ کار نسل ہے اس کی کوئی وہ راغب نہیں ہے ادب کی جانب۔ تو کیا اس کا سبب، کیا وہ گھریلو ماحول ہے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جو ان کی سکولنگ ہے وہ موسٹلی اس میں ان لوگوں کو انگلش لٹریچر کی طرف مائل رکھا جاتا ہے، اور اردو لٹریچر چونکہ وہ اردو میڈیم نہیں ہے وہاں پر، تو اردو سے تو وہ دور رہتے ہیں۔ اور جو انگلش لٹریچر ہے اس میں وہ کیوں اتنا راغب ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شروع ہی فرسٹ گریڈ سے ہی ان کو مختلف قسم کی کتابیں انگلش کی پڑھنے کو دی جاتی ہیں اور ان کو ان پہ ریویوز دینے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ تو جیسے ہی وہ لکھنے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ کتابوں کو پڑھتے ہیں اور کتابوں کے بارے میں لکھتے ہیں۔ یہ ان کا ہوم ورک ہوتا ہے آن اے ڈیلی بیسس، اور اسپیشلی ان سمر بریک۔ تو اس وجہ سے وہ جب سے وہ ان کی اسکولنگ شروع ہوتی ہے تو وہ لٹریچر کی طرف کافی انکلائنڈ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں کتاب بہت بکتی ہے اور وہاں پر لوگ کتاب بہت پڑھتے ہیں۔ اچھا جی، تو معاف کیجیے گا، وہ یہ کتاب کا اب بھی وہاں سلسلہ قائم ہے؟ جیسا کہ ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو کتاب سے قاری کا رشتہ کم و بیش ٹوٹتا ہی جا رہا ہے۔ یعنی میں معافی چاہتا ہوں، میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ کم و بیش 3 کروڑ آبادی پر مشتمل ہے یہ شہر، اور اگر کوئی شاعر اپنا مجموعہ شائع کرواتا ہے، شعری مجموعہ، تو اس کی تعداد بہت زیادہ، اگر وہ چھپواتا ہے تو 500۔ تو یہاں تو، اور وہ 500 بھی بکتی نہیں ہے کم و بیش، اس شہر کا یہ حال ہے، اور وہ بھی آپ تحفۃً لوگوں کے گھروں پر پہنچا دیتے ہیں، اور یہ المیہ ہے۔ تو یہ بڑا خوشی ہوئی ہے جان کر کہ امریکہ میں ابھی یہ سلسلہ ہے، کتاب سے قاری کا رشتہ قائم ہے۔ کتاب کی 2 صورتیں ہیں وہاں پر، جی، اور وہ دونوں ہی جو صورتیں جو ہیں وہ جو رائٹر ہے اس کے لیے بینیفیشل ہیں، کیونکہ ایک تو ای بکس ہیں
اور دوسری جو ہے وہ پیپر بیک. تو پیپر بیک ایک زمانے میں تو بہت زیادہ تھی, اور آپ کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ بس میں جا رہے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ کتابیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. واہ. لیکن یہ آج سے کچھ سالوں پہلے تک کی بات ہے. لیکن ریسنٹلی دیکھنے میں یہ آیا کہ اب وہ سیل فون پر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹیبلٹ پر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ کتابیں جو وہ پڑھتے ہیں وہ مفت میں نہیں ہوتی ہیں. اچھا, وہ ان کو پے کر رہے سبسکرائب کرتے ہیں, پے کرتے ہیں. واہ واہ. تو وہ جو رائٹر ہے اس کو اس کی رائلٹی ملتی رہتی ہے. تو رائٹر جو ہے امریکہ میں بہت اچھا پروفیشن ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. خوبصورت آپ نے ہمارے علم میں اضافہ کیا. اور بلکہ میں تو یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جیسا آپ خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں, تو ابتدائی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو دنیا میں مشاعروں کے تعلق سے شعراء مشاعروں کا اہتمام کر رہے ہیں, آرگنائزر مشاعروں کا اہتمام کر رہے ہیں, اور ایک خاص وقت تک تو ہم دیکھتے رہے کہ وہی گنے چنے جو سامنے کی ایک صف کے لوگ تھے انہیں دنیا بھر میں مدعو کیا جا رہا تھا. لیکن اب کرنٹ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل کو اب وہ مدعو کیا جا رہا ہے مشاعروں میں. تو ادبی صورتحال مجموعی طور پر امریکہ کی آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, وہاں کا ادبی منظرنامہ, آپ کیا وہاں مطمئن ہیں وہاں کی کارگزاری سے؟ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, ابھی تک وہاں پر ہمارے سینئر شعراء ہی تشریف لے کے جاتے ہیں اور ان کے پروگرامز ہوتے ہیں, اور لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں اور ان کے پروگرام دیکھتے ہیں اور ان کے کلام سنتے ہیں. لیکن میں اعتراف کروں گا کہ جو نوجوان نسل کے شعراء ہیں انہوں نے نوجوان نسل میں شاعری کا رجحان بڑھایا, بہت اچھی اور انہوں نے بات بڑی محنت کی ہے اس میں, اور وہ اچھے شعر کہہ رہے ہیں, بلکہ بہت اچھے شعر کہہ رہے ہیں. واہ, بہت اچھی تو بات. اس وجہ سے ایک جو نوجوان نسل جو شاعری سے دور ہو رہی تھی, میں برے صغیر کی بات کر رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہے. تو وہ شاعری کی طرف واپس آ گئی, اور نہ صرف وہ بلکہ وہ سامعین جو کہ شعر سننا چاہتے ہیں بالکل وہ بھی شاعری کی طرف بہت تیزی کے ساتھ آئے ہیں. تو یہ رجحان پچھلے سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ نہیں تھا. نہیں تھا, اور نوجوان نسل نے ان سامعین کو دوبارہ یکجا کیا ہے. مشاعرہ گاہ کی جانب آنے لگے ہیں کہ جو لوگ تقریباً بھاگ چکے تھے. آپ دیکھیں مشاعروں کا پاکستان میں بھی آپ اگر اہتمام کرتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یار لوگ سننے کیسے آئیں گے. تو یہ بڑا ہے. تو آپ ایک ادبی تنظیم بھی غالباً میرے علم میں, کہ چونکہ میں نے بہت سارے آپ کے سوشل میڈیا پر مشاعروں کو بھی دیکھا, جو آپ جب یہ کرونا کے باعث آن لائن مشاعروں کا اہتمام تھا, تو وہ ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا, وہ تجربہ؟ وہ یوں تھا کہ زمینی مشاعرے تو ہوتے رہتے تھے پہلے, اور جس وقت یہ کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت بھی کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی. لیکن جب گورنمنٹ لیول پر لاک ڈاؤن ہوا اور لوگوں کو کہا گیا کہ بھی آپ بغیر ضرورت کے باہر نہ نکلیں, اچھا, تو وہ صورتحال تھی کہ جب لوگ چند ایک دنوں کے اندر ہی پریشان ہو گئے, اور خاص طور سے جو شعراء کرام ہیں وہ تو ڈپریشن میں چلے گئے. بالکل ایسے ہی. تو ایسے سچویشن میں سب سے پہلے جو ہماری تحقیق ہے اس کے مطابق جو ہماری تنظیم ہے سخنور شکاگو, اس نے سب سے پہلے زوم پر مشاعرہ کیا. واہ, بہت خوب. تو اس مشاعرے میں امریکہ کے شاعر شامل ہوئے تھے, اور جب ان شاعروں کو اس مشاعرے میں بلایا گیا تو آپ اس کی ریکارڈنگ دیکھیے, وہ یوٹیوب پر موجود ہے, آپ دیکھیں کہ وہ کتنی مسرت کا اظہار کر رہے تھے. یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی قیدی کیسے چھوٹ جاتا ہے. بہت اچھی بات. تو یہی صورتحال اکراس دا امریکہ تھی. اور پھر اس کے بعد ہم نے جو مشاعرے مزید کیے تو اس میں ہم نے انٹرنیشنل شعراء کو لیا, اور بہت سارے یعنی ہم ان تمام شعراء تک پہنچے جو عام حالات میں ہم ان کو نہ سن سکتے تھے, نہ وہ اپروچ باقی شعری دنیا سے کر سکتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سخنور شکاگو پائنیئر ہے آن لائن مشاعروں کے سلسلے میں,
اور اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے بے شک، دنیا کے تمام شعراء کو آپس میں جوڑنے کے اور سلسلے میں. ان حالات میں کہ جب بالکل لاک ڈاؤن کا معاملہ اور لوگ مل نہیں رہے تھے، اور یہ آپ نے بڑا اچھا. اور ایک بڑی بات یہ بھی تھی کہ یہ چونکہ ٹیکنیکل سافٹ ویئر تھا اور ہمارے شعراء کرام موسٹلی چونکہ ادب کی طرف ہوتے ہیں، سائنس کی طرف کم ہوتے ہیں، بالکل تو ان کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے سافٹ ویئرس کو ہینڈل کرنے میں. کہ کس طرح سے زوم پہ جانا ہے. اور تو ہم نے ان کو پوری ٹریننگ دی. اچھا، جو شروع میں تمام جو ہمارے کئی پروگرام جو تھے، بلکہ سمجھ لیں کہ 1.5 سال تک ہم متواتر شعراء کو ٹریننگ دیتے رہے کہ جب آپ آئیں گے تو آپ کو کیا کیا پرابلم پیش آئیں گے اور آپ ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. بہت اور پھر ہم جب پروگرام شروع کرتے تھے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے پروگرام آن کرتے تھے اور تمام شعراء کے تمام جو ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہوتی تھی وہ دور کرتے تھے. اس کے بعد پروگرام شروع کرتے تھے. تو اس ہم نے یہ بھی ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ بڑے بڑے نامور شعراء کو ہم نے زوم میں ٹرین کیا انٹروڈیوس کروایا اور انہوں نے زوم کو استعمال کیا اور بڑی کامیابی سے وہ استعمال کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے. اور ابھی تک میں ایک بات اور میرے ذہن میں آئی کہ جب ہم نوجوانوں کے تعلق سے بات کر رہے تھے تو ابھی گزشتہ چند ماہ قبل ہم نے ہندوستان امریکہ سے ایک نوجوان نسل کی شاعرہ کو مدعو کیا تھا، اور انہوں نے یہاں مشاعروں میں شرکت کی اور عالمی مشاعرے میں شرکت کی، اس کے علاوہ تقریبات میں، اور انہیں بہت پذیرائی حاصل ہوئی. اور ان کی بظاہر ایج دیکھ کر ایسا نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنا اچھا پرفارم کریں گی، اور وہ غالباً آپ کی جو تنظیم ہے شاید اس سے بھی وابستگی ہے، حمیرہ گل تشنا کے نام. وہ ہماری تنظیم کی بڑی سرگرم رکن ہے. اچھا. اور ہمارے جو پروگرام ہیں اس کی وہ ہوسٹ ہوتی. اچھا. ہاں، تو بہت خوبصورت کلام وہ کہہ رہی ہیں اور خوبصورت انداز سے وہ اس کی ادائی کرتی ہیں. اور تو ان کے علاوہ بھی کوئی دکھائی دیتا ہے آپ کو شاعرات میں جو اس طاقت سے آ رہے ہوں؟ ہاں، بہت ساری بچیاں ہیں جو اچھا پڑھ رہی ہیں. حمیرہ کی آپ نے مثال دی، ماشاءاللہ بہت اچھا کہہ رہی ہیں اور بڑی محنت کر رہی ہیں وہ. بالکل. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری تنظیم کے ساتھ شروع دن سے تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ ہماری تنظیم سے جڑ گئی تھی اور اس وقت سے اب تک بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی خواتین ہیں ہمارے ہاں جو اچھا شعر کہتی ہیں. ان میں سے کچھ آئی ووڈ ناٹ سے کہ وہ نوجوان شاعرات ہیں، لیکن نوجوان شاعرات بھی ہیں اور کچھ ہماری عمر کی بھی ہیں. تو ماشاءاللہ سب اچھا کہہ رہے ہیں. سب اچھا کہہ رہے ہیں. اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ دیار غیر میں کوئی ہو اور ادب سے اور زبان سے محبتیں ہوں اور ادبی تقریبات کا اہتمام ہو اور شعر کہا جا رہا ہو. یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہوتی ہے اور اس کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچانک سے ایسا ہو جاتا ہے. یقیناً آپ جیسی قابل شخصیات کی سرپرستی ہوتی ہے اور اس کے سبب سے اردو فروغ پا رہی ہوتی ہے. اور میں اس کے لیے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ کی کاوشات جاری ہیں. اور جیسے آپ نے زوم کے تعلق سے بتایا اور یقیناً اس پہ آپ نے بڑے خوبصورت مشاعرے رکھے اور اس میں کم و بیش آپ نے تینوں نسلوں کا احاطہ کیا. اس میں ہم نے سینئرز کو بھی دیکھا آپ کے مشاعرے میں اور ہم نے جونیئرز کو بھی دیکھا ان میں، اور بڑے خوبصورت آپ نے بہت اچھے مشاعروں کا اہتمام کیا. تو مجموعی طور پر میں نے جیسا کہ آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ وہاں کے ادبی جو منظرنامے اس سے مطمئن ہیں. میں امریکہ کے ادبی منظرنامے سے بہت مطمئن ہوں اور وہاں پر لوگ، حالانکہ آپ کو بے شک ڈیفینیٹلی اندازہ ہے کہ وہاں کی زندگی کس قدر مصروف ہے. بالکل. اور لوگ کتنی محنت سے وہ دن گزارتے ہیں اور اس کے باوجود اردو سے محبت، اردو سے لگاؤ، اردو سے لگن کہ وہ سب کچھ اپنی زندگی کی تمام تر مصروفیات کے باوجود وقت نکال اردو کے لیے وقت نکالتے ہیں، ان مشاعروں کے لیے وقت نکالتے ہیں، شعر کے لیے وقت نکالتے ہیں، نثر کے لیے وقت نکالتے ہیں. اور ان سب کو میری طرف سے تو سلام. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ابھی تو آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی اجازت سے ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں اور وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر آپ سے تادیر آپ کا شعری کلام سماعت کرتے ہیں. ناظرین کرام، خوبصورت شاعر،
ایک ایسے شاعر جن کی شاعری کو اعتبار حاصل ہے، دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے موجود ہیں، جناب عابد رشید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر عابد رشید صاحب سے ان کا شعری کلام سماعت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ دنیا اردو کے ممتاز شاعر عابد رشید صاحب موجود ہیں جو امریکہ سے تشریف لائے ہیں۔ وقفے پر جانے سے قبل خوبصورت اور علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے۔ ہم ایک بار پھر عابد رشید صاحب سے درخواست گزار ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک اپنا خوبصورت شعری کلام منتقل کریں۔ اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو کچھ شعری کلام پیش کریں۔ ضرور، کیوں نہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اپنے سامعین تک میں اپنا کلام پہنچا سکوں۔ واہ، جو میری تازہ کتاب آئی ہے اس میں سے کچھ آپ کو انتخاب سنا دیتا ہوں۔ ضرور۔ نہ وہ ہجر میں نہ وصال میں، واہ، نہ وہ ہجر میں نہ وصال میں، جو ہے لطف تیرے خیال میں، بہت اچھے، بہت اچھے، جو سکون ہے کہیں درمیاں، واہ، جو سکون ہے کہیں درمیاں، وہ عروج میں نہ زوال میں، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ، کبھی ڈھونڈتے ہیں کسی کو ہم، کبھی ڈھونڈتے ہیں کسی کو ہم کسی اور کے خد و خال میں، بہت اچھے عابد صاحب، واہ 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 واہ، کوئی اور چارہ بھی تھا کہاں، ہاں، کوئی اور چارہ بھی تھا کہاں، سو ہم آ گئے تیری چال میں، بہت اچھے، بہت اچھے، ہے جو کائنات میں منتشر، واہ، ہے جو کائنات میں منتشر، اسے لاؤں کیسے خیال میں، واہ، تہی دامنی نہ کسی کی ہو، بڑا غور طلب شعر ہے، واہ، عطا کیجیے، تہی دامنی نہ کسی کی ہو، جو ہے میرے دستے سوال میں، واہ واہ واہ، اور اس میں بہت سارے شعر ہیں لیکن میں اس کو یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ جی جی، وہ جو لمحے میرا نصیب تھے، واہ، وہ جو لمحے میرا میرا نصیب تھے، نصیب تھے، کہیں کھو گئے ماہ و سال میں، ہاں، نہ وہ ہجر میں نہ وصال میں، ہاں، جو ہے لطف تیرے خیال میں۔ بہت اچھے، بہت اچھے، ایک اور غزل ہے، بڑی پرانی غزل ہے لیکن جب بھی میں پڑھتا ہوں میں کافی اس سے لطف اندوز ہوتا ہوں، امید ہے آپ کو بھی اچھی لگے گی۔ ضرور ضرور، عمر کچھ خواب جگانے میں گزر جاتی ہے، عمر کچھ خواب جگانے میں گزر جاتی ہے، اور کچھ ان کو سلانے میں گزر جاتی ہے، واہ 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 واہ، عمر کچھ خواب جگانے میں گزر جاتی ہے، اور کچھ ان کو سلانے میں گزر جاتی ہے، آسمانوں پہ بناتا ہے وہ جوڑے اپنے، ہاں، آسمانوں پہ بناتا ہے وہ جوڑے اپنے، اور پھر اپنی نبھانے میں گزر جاتی ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ، تھام لیتا ہے میرا ہاتھ وہ ہر مشکل میں، تھام لیتا ہے وہ میرا ہاتھ ہر مشکل میں، تھام لیتا ہے میرا ہاتھ وہ ہر مشکل میں، واہ، اپنی بس ہاتھ چھڑانے میں گزر جاتی ہے، بہت اچھے، بہت اچھے، ہم کے گندم کے لیے راندہ درگاہ ہوئے، واہ ہم کے واہ گندم کے لیے واہ، راندہ درگاہ ہوئے، زیست گندم ہی کمانے میں گزر جاتی، کیا کہنے، کیا کہنے، چند لمحے وہ ہمیں دیتا ہے تنہائی کے، چند لمحے وہ ہمیں دیتا ہے تنہائی کے، چند لمحے وہ ہمیں دیتا ہے تنہائی کے، عمر اللمحوں کو پانے میں گزر جاتی، بہت اچھے، بہت اچھے، واہ خود بنا کر وہ مجھے کہتا ہے بندہ بن جا، واہ، خود بنا کر وہ مجھے کہتا ہے بندہ بن جا، عمر پھر اس کو منانے میں گزر کیا جاتی، کہنے ابھی، کیا کہنے، واہ 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 واہ، اور اس کو بھی میں مختصر کروں گا اور آخری شعر سناؤں گا آپ کو، اور بڑا ہی سینسٹیو سا شعر ہے، آزماتا ہے وہ ماؤں کو
खुदाई देकर, आजमाता है वो माओं को खुदाई देकर, आजमाता है वो माओं को खुदाई देकर, माँ खुदाई के निभाने में गुजर जाती क्या है, कहने क्या कहने, वाह उम्र खुश ख्वाब जगाने में गुजर जाती है, वाह, और कुछ उनको सुलाने में गुजर क्या जाती है। कहने, क्या खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं, वाह। कुछ और पेश करूं? जी जी, अता कीजिए, आपकी बज़्म और तादेर आपसे कलाम समाअत शुक्रिया। करेंगे। ये बड़ी हल्की फुल्की सी है, जी जी ज़रूर, और मैंने सोचा कि भाई शकील कलाम के साथ कुछ हल्का फुल्का भी होना चाहिए। ज़रूर ज़रूर। अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं, वाह, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी लगती हैं, वाह, झूठी भी हों लेकिन सच्ची लगती हैं। बहुत अच्छे, वाह, अच्छी अच्छी बातें अच्छी लगती हैं, झूठी भी हों लेकिन सच्ची लगती हैं। कुछ लोगों के दिल फूलों से होते हैं, वाह, उनकी बातें खुशबू जैसी लगती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, उसने किन आँखों से मुझको देखा है, वाह, सारी आंखें अपनी अपनी लगती। क्या कहने, क्या कहने, फितरत के आगे कब कोई ठहरा है, फितरत के आगे कब कोई ठहरा है, कैसी हों जंजीरें कच्ची लगती। वाह वाह, ये ज़रा गौर तलब शेर है। आईने से गर्द हटाई है जब से, वाह, आईने से गर्द हटाई है जब से, धुंधली चीज़ें उजली उजली लगती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, उसको मत छूना वो छू हो जाएगा, अच्छा है, वाह, उसको मत छूना वो छू हो जाएगा, उसकी बातें सपनों जैसी लगती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कोका बिंदी टीका बाली कंगन हार, क्या कहने, कोका बिंदी टीका बाली कंगन हार, ये चीज़ें उस पर ही अच्छी लगती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, आबिद एक दिन पाए का शायर होगा, हाँ हाँ, आबिद एक दिन पाए का शायर होगा, उसकी बातें जुबानी सी लगती हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तो मैंने कहा एक हल्का फुल्का सा आपको कलाम ज़रूर सुनाया जाए। ज़रूर, बिल्कुल, तमाम रंग जो हैं वो शामिल होना चाहिए, वाह वाह, एक गज़ल है कि जिसमें काफ़ी मुख्तलिफ मौज़ूआत को मैंने छूने की कोशिश की है। वैसे तो गज़ल में हर शेर मुख्तलिफ मौजू पर होता है, बिल्कुल, लेकिन आप देखेंगे कि ये पूरा इसका होराइज़न एकदम से तब्दील होता है हर शेर में। दुआए वसल से जब हाथ ये गिरा होगा, वाह, दुआए वसल से जब हाथ ये जब गिरा हाथ होगा, ये गिरा होगा, किसी खुदा का शुक्र किसी ने अदा किया होगा। वाह 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 वाह, गुनाहगार हैं गर हाथ पाँव और आंखें, गुनाहगार हैं गर हाथ पाँव और आंखें, तो क्या इन्हीं की गवाही पे फैसला होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह कदम उठाओ तो मंजिल सरकती जाती, वाह, कदम उठाओ तो मंजिल, तो मंजिल सरकती जाती है, न जाने ख़त्म कहाँ जाके रास्ता होगा। बहुत अच्छे, वाह, कोई सुनाता रहा रात भर कहानी मुझे, कोई सुनाता रहा रात भर कहानी मुझे, मैं सोचता रहा अब मेरे साथ क्या होगा। वाह, ये जानता हूँ कि मैं आसमान छू लूँगा, ये जानता हूँ कि मैं आसमान छू लूँगा, ये जानता हूँ कि मैं आसमान छू लूँगा, ये जानना है कि फिर उसके बाद क्या होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और ये शेर बड़ा ही गौर तलब है। आपकी नज़र है ज़िंदगी को बनाने की ज़िंदगी कीमत, वाह, है ज़िंदगी को बनाने की ज़िंदगी कीमत, ये तय नहीं है कि सौदे में फ़ायदा होगा। बहुत अच्छे, ये तय नहीं है कि सौदे में फ़ायदा होगा, वाह वाह, है ज़िंदगी को बनाने की ज़िंदगी कीमत, ये तय नहीं है कि सौदे में फ़ायदा होगा। वाह, वो एक शख्स बहुत याद आ रहा है मुझे, वाह, वो एक शख्स
بہت یاد آ رہا ہے مجھے، جو میرا نام بھی شاید نہ جانتا ہوگا. بہت اچھے، بہت اچھے. اور اس غزل کو میں ختم کرتا ہوں کہ اس کا آخری شعر جو ہے، سنا ہے تم نے کہ مرشد نے کیا کہا عابد، سنا ہے تم نے کہ مرشد نے کیا کہا عابد، وہ ابتلا میں رہے گا جو مبتلا ہوگا. بہت اچھے، بہت اچھے. سنا ہے تم نے کہ مرشد نے کیا کہا عابد، وہ ابتلا میں رہے گا جو مبتلا ہوگا. واہ. تو جناب یہ غزل ہے. آپ کے پاس اور وقت ہے تو میں اور سناتا ہوں. ضرور ضرور، آپ سنائیے. جناب ایک اور غزل، اور اگر آپ کے پاس وقت ہوگا تو میں آپ کو نظم بھی سناؤں گا. ضرور ضرور. وہ مجھے خلت انسان میں رکھے ہوئے ہیں، واہ. وہ مجھے خلت انسان میں رکھے ہوئے ہیں، جو صحیفے میرے وجدان میں رکھے ہوئے. بہت اچھے. جو صحیفے میرے وجدان میں رکھے. وہ مجھے خلت انسان میں رکھے ہوئے ہیں، واہ. جو صحیفے میرے وجدان میں رکھے ہوئے ہیں. بہت اچھے. میرے احوال سے مت میرے خد و خال بنا، واہ. میرے احوال سے مت میرے خد و خال بنا، شوق سارے دل نادان میں رکھے ہوئے. بہت اچھے. اے میرے دوست یہ احسان اٹھاؤں کیسے، اے میرے دوست یہ احسان اٹھاؤں کیسے، کچھ اشارے تیرے احسان میں رکھے ہوئے ہیں. واہ. آ بھی جاتے ہیں کبھی لوٹ کے جانے والے، آ بھی جاتے ہیں کبھی لوٹ کے جانے والے، واہ. چند رشتے ہیں جو اسمان میں رکھے ہوئے. بہت اچھے، بہت اچھے. اور اس کا آخری شعر سناؤں گا. اپنی منزل پہ جو پہنچے تو یہ جانا عابد، واہ. اپنی منزل پہ جو پہنچے تو یہ جانا عابد، ہم کسی اور کے سامان میں رکھے ہوئے. ہیں. بہت اچھا ہے عابد صاحب. واہ واہ واہ. اپنی منزل پہ جو پہنچے تو یہ جانا عابد، ہم کسی اور کے سامان میں بہت رکھے ہوئے اچھے، ہیں. بہت اچھے. وہ مجھے خلت انسان میں رکھے ہوئے ہیں، واہ. جو صحیفے میرے وجدان میں رکھے ہوئے. بہت اچھے، بہت اچھے. کچھ اور سنایا جائے آپ کو؟ جی جی ضرور. یہ کون ہے جو زمیں پر خدا بنا ہوا ہے، یہ کون ہے جو زمیں پر خدا بنا ہوا ہے، یہ کون ہے جو زمیں پر خدا بنا ہوا ہے، ہمارے ساتھ پھر ایک اور سانحہ ہوا ہے. آہا آہا. یہ کون ہے جو زمیں پر خدا بنا ہوا ہے، ہمارے ساتھ پھر ایک اور سانحہ ہوا ہے کون راہنما اور کون ہے راہزن، ہے کون رہنما اور کون ہے راہزن، سنا ہے رات گئے کوئی فیصلہ ہوا. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. بلندیوں سے گرائے گئے تو غم کیسا، بلندیوں سے گرائے گئے تو غم کیسا، ہمارے ساتھ یہ ایسا بھی کیا نیا ہوا. کیا کہنے، کیا کہنے. بلندیوں سے گرائے گئے تو غم کیسا، ہمارے ساتھ یہ ایسا بھی کیا نیا ہوا ہے. پکارے جاتے ہیں کیوں بے نشاں زمانے میں، واہ. پکارے جاتے ہیں کیوں بے نشاں زمانے میں، گلے میں طوق سا ہجرت کا تو پڑا ہوا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. ہوا ہے آج مجھے پہلی بار دوسرا عشق، واہ. ہوا ہے آج مجھے پہلی بار دوسرا عشق، واہ. کوئی بتائے یہ اچھا ہے یا برا ہوا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے. اب ایک چہرہ بھلا کون عمر بھر دیکھے، واہ. اب ایک چہرہ بھلا کون عمر بھر دیکھے، ہماری آنکھوں پہ پردہ سا کیوں پڑا ہوا ہے. واہ واہ. وہ کہہ رہا تھا بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، واہ. وہ کہہ رہا تھا بھلا کر تیرا بھلا ہوگا،
سنا ہے صرف اسی شخص کا بھلا ہوا ہے. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. وہ کہہ رہا تھا بھلا کر تیرا بھلا ہوگا، سنا ہے صرف اسی شخص کا بھلا ہوا ہے. یہ کون ہے جو زمین پر خدا بنا ہوا ہے، بہت اچھے، ہمارے ساتھ پھر ایک اور سانحہ ہوا. بہت اچھے. اچھا ابھی تو ہم نے یہ دیکھا ہے آپ خوبصورت کلام آپ پیش کر رہے ہیں، خوبصورت. ابھی آپ سے مزید کلام بھی سماعت کریں گے، اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ چونکہ آپ علم سے لبریز گفتگو ہماری سماعت تک منتقل کر رہے ہیں، آپ پاکستان آنا رہتا ہے آپ کا، اور یہاں کا ادبی ماحول بھی آپ کے لیے کوئی نیا نہیں ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہاں کے ادبی ماحول اور امریکہ کے ادبی ماحول کے تعلق سے اگر آپ سے معلوم کیا جائے تو بلکہ میں یہ چاہوں گا کہ سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کا جواب ہم وقفے سے آ کر لیں گے. تو دونوں جگہوں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر ماحول کہاں کا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ یعنی ادبی منظرنامہ کراچی کا کیا ہے، یعنی پاکستان کا کیا ہے، اور امریکہ کا کیا ہے؟ اس تعلق سے ضرور، میں روشنی پیش ڈالیں کروں گا. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میں وقفے سے حاضر ہو کر آپ سے اس کا جواب یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے دیجیے. ضرور. ناظرین کرام، خوبصورت شاعر عابد رشید خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں، خوبصورت شعری کلام آپ کی سماعتوں اور ہماری سماعت تک منتقل کر رہے ہیں. اس وقت ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں، وقفے سے دوبارہ حاضر ہو کر گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دراز کرتے ہیں. ناظرین کرام، ہم وقفے سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم شاعری. ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا اردو کے ممتاز شاعر امریکہ سے تشریف لائے ہیں جناب عابد رشید صاحب، جو وقفے پر جانے سے قبل اپنا خوبصورت شعری کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے، اور علم سے لبریز گفتگو ہم اس سلسلے کو وہیں سے قائم کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا. عابد صاحب، جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی وقفے پر جانے سے قبل، ایک سوال آپ کی خدمت میں نے قائم کرنے کی جسارت کی تھی کہ پاکستان کا ادبی منظرنامہ یا کراچی کا ادبی منظرنامہ اور جہاں آپ کا قیام ہے امریکہ کا، تو اس میں کوئی فرق محسوس کرتے ہیں؟ اس کا کوئی خاص فرق نہیں ہے. ہم بھی ادبی پروگرام کرتے ہیں اور شعراء کرام اس میں تشریف لاتے ہیں، اور ہمارے پاس بھی وزٹرز آتے ہیں پاکستان سے، جیسے آپ کے پاس امریکہ سے اور دوسرے ملکوں سے تشریف لاتے ہیں. تو آلموسٹ یہ سملر منظرنامہ ہے. صرف ایک فرق ہے کہ جو ہمارے ہاں پروگرام ہوتے ہیں وہ موسٹلی سیلف فنڈڈ ہوتے ہیں. اچھا. تو وہ ہم لوگ جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں وہ اپنی جیب سے خرچ کر کے تو پروگرام کرتے ہیں. ایک شوق ہے ایک اردو کو پروان چڑھانے کا دیار غیر میں، ایک عزم ہے، ایک مشن ہے. تو ہم لگے ہوئے ہیں اس میں. تو اس میں ہم اپنی جیبوں سے دامے درمے سکھنے پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ پروگرام وہ جاری ہے کسی نہ کسی طور سے، اپنی طاقت کے حساب سے اپنی وہ تقریبا مشاعرے ہوتے رہتے ہیں وہاں پر. اور اس قدر تو نہیں ہوتے جیسے یہاں کراچی شہر میں ہوتے ہیں. ماشاءاللہ بڑا شہر ہے اور اچھے شعراء کی یہاں پر ایک بڑی تعداد پائی جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہاں پر ادبی تقریبات تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری زمین ہے، اور اس میں تو ساری ہمارے اردو بولنے والے رہتے ہیں. تو یہاں پر تو بہت سہولت ہے. بالکل، اور سہولت سے تمام شعراء یکجا ہو جاتے ہیں. یہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو لاکھوں روپے کے کوئی ٹکٹ دینے پڑ رہے ہیں. یہ ایک فرق ہے، لیکن ادبی کاوشات وہاں جاری ہیں. ہم تو مختلف سٹیٹ سے شعراء کو بلاتے ہیں تو اس میں بھی اخراجات ہوتے ہیں، اور پاکستان سے لوگ آتے ہیں اس میں بھی اخراجات ہوتے ہیں. تو یہ سب ہم اپنی ذاتی خرچے سے پورا کرتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اور اس میں اخراجات کی تو کوئی اہمیت نہیں رہتی، چونکہ وہ کام بہت بڑا ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں. وہ کاز ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنے نہیں دیتا. بالکل. میں نے ایک معمولی سا فرق تھا، میں نے کہا یہ فرق آپ کے سامنے. بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا. اچھا عابد صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع سے رسائی ادب پر کام ہو رہا ہے اور بہت لکھا گیا. اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ غزلیات بہت لکھی گئیں، خواہ وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، غزلیں کہی گئیں. نعت کے تعلق سے وہاں کیا کارگزاری ہے؟ نعت کے تعلق سے آپ کی کیا خدمات ہیں، یا آپ کی جو تنظیم ہے ادبی
اس تعلق سے کچھ بتائیں کہ کوئی نعتیہ کلام بھی کہا جا رہا ہے؟ ہمارے ہاں نعت کی تنظیمیں تو اتنی نہیں ہیں. مرکزی تنظیم ہماری حریم نعت ہے جو کہ نعت کے نعتیہ مشاعرے کرواتی ہے اور نعتیہ پروگرام کرتی ہے. اور ذاتی طور پر ایک دو اور سٹیٹس کے اندر کچھ لوگ ہیں کہ جو بڑی محنت کر رہے ہیں نعت کے حوالے سے اچھا، اور نعت کے مشاعروں کے حوالے سے. واہ، لیکن جو غزل کے مشاعرے جس طریقے سے تواتر سے ہوتے ہیں، نعت کے مشاعرے اس تواتر سے باقی سٹیٹس میں نہیں ہوتے، لیکن ہوتے ہیں. ہوتے ہیں. لیکن ہماری تنظیم باقاعدگی کے ساتھ یہ مشاعرے کرتی ہے، بہت اچھی بات. آن لائن بھی اور زمینی بھی. اچھا، بہت اچھی بات ہے، بہت خوبصورت اور بات ہے. پچھلی 2 دہائیوں سے زیادہ عرصہ ہو گیا یہ کوشش جاری ہے. بہت اچھی بات ہے، بہت. یہ تو اور بڑی حریم نعت اس تنظیم کا نام ہے. حریم نعت اس تنظیم کا نام ہے. یعنی آپ 2 تنظیمیں آپ کی، ایک سخنور سخنور شکاگو. شکاگو اور حریم نعت. اور الحمدللہ یہ دونوں تنظیمیں میں نے شروع کی اور آج تک اسی طاقت کے ساتھ کام کر رہی ہیں. ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. یہ تو بہت خوش آئین بات ہے کہ آپ 2 تنظیمیں جو ہیں انہیں لے کر چل رہے ہیں اور وہ اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، اس سے وابستہ احباب تمام. اچھا، ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ کے تعلق سے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے غزلیات پیش کی، تو میں چاہوں گا کہ نظم وغیرہ بھی کہتے ہیں کہیں کوئی؟ جی ہاں، میں نے غزلیں کہی ہیں، نظمیں کہی ہیں، طنز و مزاح لکھا ہے، اچھا، واہ، نعتیں لکھی ہیں. الحمدللہ تمام صنف شاعری میں کام کیا ہے. تو آپ چاہیں تو میں آپ کو ضرور ضرور ایک نظم پیش کرتا ضرور ہوں. پیش کیجیے. اور یہ نظم جو ہے یہ بہت پسند کی گئی ہے ہمارے دوستوں میں. جی جی، ضرور پیش کیجیے. اور یہ میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں لکھی تھی جب وہ میرے خیال میں 1st گریڈ میں ہوگا. تو نظم سناتا ہوں آپ کو. جی، عطا کیجیے. میرے بیٹے تو جب بڑا ہوگا، میرے بیٹے تو جب بڑا ہوگا، کچھ نہ کچھ تجھ میں باپ سا ہوگا. واہ، تجھ میں اپنی جھلک جو پاؤں گا، میں تو پھولا نہیں سماؤں گا. دل میرا کس قدر بڑا ہوگا، میرے بیٹے تو جب بڑا ہوگا. بہت اچھے. میں دعائیں کروں گا یہ ہر پل، مجھ سے تو ہر قدم پہ آگے ہو. مجھ سے جب ہو موازنہ تیرا، لوگ بس یہ کہیں بڑا ہے تو. ہاں مجھے تب بہت خوشی ہوگی، تجھ سے آئے گی جب میری خوشبو. واہ، تو وہ کڑیل جوان ہو جس کو کوئی نیچا دکھا نہیں پائے، کوئی ہاندی ہلا نہیں پائے. جس طرف بھی قدم تیرا اٹھے، کامیابی تیرے قدم چومے. واہ، زندگی تیرے 4 سو گھومے. واہ، چاند سی ایک پری ملے تجھ کو، تجھ پہ جی جان سے جو واری ہو. بہت اچھے. اور خوشیوں مسرتوں والی ہے دعا زندگی تمہاری ہو. واہ، تیرے گلشن میں پھر کھلے ایک پھول، جو تجھے جان سے بھی پیارا ہو. اس میں تو اپنے آپ کو دیکھے، تیری امید کا ستارہ ہو. کیا کہنے. اس کو گودی میں جب اٹھاؤں میں، اس کو کاندھوں پہ جب بٹھاؤں میں، اس سے کھیلوں میں بن کے جب بچہ، واہ، اپنے ماضی میں ڈوب جاؤں میں. واہ، سامنے بس تجھے ہی پاؤں میں، کیا کہنے. ساری دنیا کو بھول جاؤں میں. واہ، ساتھ دیکھوں میں جب بھی دونوں کو. یہ نظم کا یہاں اختتام ہو رہا ہے اور بڑے اس میں معنی خیز بات کی گئی ہے. ساتھ دیکھوں میں جب بھی دونوں کو، مجھ کو دونوں پہ پیار آتا ہو. واہ، جانے کیوں پھر بھی باپ کا یہ دل، تیری جانب کھینچا سا جاتا. بہت اچھے، بہت اچھے. کوئی تجھ سے بڑا ان آنکھوں کو، سارے جگ میں نظر نہ آتا. واہ، میرے بیٹے تو جب بڑا ہوگا، کچھ نہ کچھ تجھ میں باپ سا ہوگا. بہت اچھے، بہت اچھے. خوبصورت نظم آپ نے پیش کی. تو آپ نے جیسا کہ کہا کہ تمام اصناف میں آپ طبع آزمائی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کلام. تو میں چاہوں گا اگر آپ کے حافظے میں یا کتاب میں نعت شریف کوئی ہو اور یا اس کے چند اشعار ہوں تو میں ضرور پیش کرتا ہوں. یہ میرے لیے بڑی تو سعادت کی بلکہ بات ہم ہے. یہ
ہم نعت ہی پر پروگرام کا اختتام کریں گے پھر۔ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ نے مجھے نعت کا کہا اور میں بہت خوشی سے سناؤں گا۔ یہ نعت رمضان کے دنوں میں ہوئی تھی۔ جی زمین ہوتی ستارے نہ آسماں ہوتے، واہ زمین ہوتی ستارے نہ آسماں ہوتے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے، بہت اچھے، واہ بھٹک نہ جاتی زمین کب کی اپنے محور سے، واہ بھٹک نہ جاتی زمین کب کی اپنے محور سے، زمین پہ گر نہ درودوں کے سائباں ہوتے، واہ خدا کا شکر ہمارے ہیں رحمت عالم، واہ خدا کا شکر ہمارے ہیں رحمت عالم، وگرنہ خلد کے حقدار ہم کہاں ہوتے، سبحان اللہ، طواف خوشبوئیں کرتی تھیں دم بدم ان کا، طواف خوشبوئیں کرتی تھیں دم دم بدم، بدم ان کا، میرے حضور جہاں میں جہاں جہاں ہوتے، واہ سبحان اللہ، سبحان خدا سے رشتہ محکم ہے آپ ہی کے طفیل، اور یہ واہ، بڑی سچی بات ہے، بے شک، خدا سے رشتہ محکم ہے آپ ہی کے طفیل، جو ہم نہ آپ کے ہوتے تو رائے گاں ہوتے، کیا کہنا، کیا کہنا، سوالیوں کو خدا جانے کیا خدا دیتا، واہ سوالیوں کو خدا جانے کیا خدا دیتا، سوال گرنا درودوں کے درمیاں ہوتے، کیا کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ، سوالیوں کو خدا جانے کیا خدا دیتا، سوال گرنا درودوں کے درمیاں ہوتے، ہے گفتگو کا سلیقہ تو ان کی مدحت سے، واہ ہے گفتگو کا سلیقہ تو ان کی مدحت سے، جو حمد و نعت نہ کہتے تو بے زباں ہوتے، کیا کہنے، سبحان اللہ، ہے گفتگو کا سلیقہ تو ان کی مدحت سے، جو حمد و واہ نعت نہ کہتے تو بے زباں ہوتے، زمین ہوتی ستارے نہ آسماں ہوتے، حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے، بہت اچھے، بہت اچھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ عابد صاحب بہت بہت شکریہ، آپ انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر بزم شاعری کا حصہ بنے، اور ہم یہ چاہیں گے کہ آپ جب جب پاکستان تشریف لائیں اور تو آپ بزم شاعری کا حصہ ضرور بنیں اور اپنا خوبصورت کلام ہماری سماعت میرے لیے بہت خوشی کی بات تھی، آپ نے مجھے دعوت دی، اپنے سامعین سے ملوایا، بہت شکریہ، اور یہ پیار اور محبت کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، خوبصورت لب و لہجے کے شاعر جناب عابد رشید اپنا خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے، اپنی علم سے لبریز گفتگو آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے تھے۔ ہمیں یقین ہے کہ آپ ان کی گفتگو سے، ان کے کلام سے استفادہ کریں گے۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اپنے میزبان قیصر وجدی کو اجازت دیجیے، آئندہ ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔